السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں سینا پبلک اسکول اینڈ ڈگری کالج پبی سے آپ لوگوں کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ بچے، آج کا جو ہمارا جماعت دہم کا کلاس 10 کا ایسے لا ہے وہ ہیں رمضان کے روزے مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ یعنی بچے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ہے۔ تو بچے، اس ٹاپک پر آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے وہ حدیث مبارکہ پڑھائیں گے۔ تو بچے، ہمارے پاس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے یعنی اخلاصی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بچے، یہ ہمارے پاس تھا حدیث مبارکہ۔ بچے، اب اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ تو بچے، اب ہم تشریح پر آئیں گے۔ تو روزہ اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس ماہ کو یعنی رمضان المبارک کو، یہ ایک ماہ کی غیر معمولی تربیتی نظام ہے۔ یعنی اس ماہ میں انسان کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ اس میں انسان سخت ڈسپلن سے گزرتا ہے۔ اس سے گزر کر انسان کندن بن جاتا ہے۔ کندن یعنی سخت بن جاتا ہے۔ کس طرح سخت بن جاتا ہے؟ دیکھیے بچے، اس مہینے میں انسان کو بہت سارے کاموں سے وہ روکا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان ان کاموں سے رک جاتا ہے تو اس کے بعد انسان وہ کندن یعنی سخت بن جاتا ہے اور اس کے گناہ وہ ڈل جاتے ہیں، صحیح ہے؟ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بچے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کا پورا خیال ہو اور روزوں کے ساتھ راتوں کا قیام بھی ضروری ہے اس مہینے میں۔ بچے، اس مہینے میں ایک ایک نیکی کا بے پناہ اجر ملتا ہے۔ ہاں، خلوص ہونا چاہیے، ریا نہیں۔ یعنی پورا خلوص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ریا یعنی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بچے، اس کے بعد ہم آئیں گے ماہ رمضان کے روزے۔ تو بچے، یہ مہینہ جو ماہ شعبان کے بعد اور ماہ شوال سے پہلے آتا ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن کا حوالہ دیا جائے تو رمضان کے روزوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ فمن شہد منکم الشہر، جس نے یہ مہینہ پا لیا تو وہ اس کے روزے رکھے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مراد اسی مہینے کے روزے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ دوسرے مہینوں کے روزے وہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ پھر بچے، ہم اس کے بعد آئیں گے ایمان و احتساب پر۔ یعنی ایمان، حفاظت، یقین، احتساب، اجر اور پابندی۔ جس نے رمضان کے روزے یقین و ایمان اور حفاظت کے ساتھ رکھے، یعنی ہر ایک چیز سے اپنے آپ کی حفاظت کی، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رکھے اور اجر کی خاطر پوری پابندی اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے رکھے رمضان کے روزے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ صوم عربی کلمہ ہے، اس کا معنی ہے رکنا اور برداشت کرنا۔ یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ بچے، روزے میں انسان
اس کو بہت ساری چیزوں سے روکا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کھانے پینے سے، جماع کرنے سے، فواحش اور ہوائے نفس سے پوری طرح انسان کو وہ رک جانے کا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہوائے نفس کا مطلب ہے کہ انسان کی وہ خواہشات یا وہ جذبات اور رغبتیں جو اسے غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بچے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے انسان کو روکا گیا ہے۔ اچھا بچے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم مزید احادیث پر آئیں گے کہ روزوں کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا احادیث مبارکہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم چند احادیث یہ پڑھیں گے، میں ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتاتی جا رہی ہوں۔ تو بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اہمیت بندرج ذیل احادیث سے واضح کی ہے۔ وہ بندرج ذیل احادیث کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے حدیث قدسی۔ بچے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ وہ والا حدیث جس میں اللہ تعالیٰ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ یعنی اس کا اجر دوں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بچے اب ہم دوسرے حدیث مبارکہ پر آئیں گے، روزوں کے بارے میں ہے تو وہ ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ پھر تیسرا حدیث ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ پھر رمضان کے روزوں کے بارے میں ہم چوتھی حدیث پڑھیں گے کہ رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا باعث مغفرت ہے، یعنی رمضان میں اگر کوئی کسی کو افطار کرائے، افطاری پر بلائے تو یہ اس بندے کے لیے وہ مغفرت یعنی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر بچے اس کے بعد ہم روزے کے اثرات پر آئیں گے کہ جب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی پر جو ہے، انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو بچے اثرات میں جو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری، یہ روزے کا اہم ترین مقصد ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بنو، متقی پرہیزگار بنو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ پھر جو دوسرا اثر ہے ہمارے پاس روزے کا وہ ہے شفاعت کا ذریعہ۔ شفاعت یعنی سفارش کو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سفارش پیش کریں گے۔ پھر تیسرا اثر ہے انسانی ہمدردی کہ روزے سے بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے جب انسان روزے کی حالت میں خود بھوکا پیاسا رہتا ہے نا تو بندے کے ساتھ دوسرے بندے کی یا غریب لوگوں کی وہ بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس میں ایک ہمدردی یعنی ایک ایمپتھی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قناعت و ایثار۔ قناعت صبر کو کہتے ہیں، ایثار قربانی کو کہتے ہیں کہ روزے کی اصل روح قناعت اور ایثار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غم گساری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو پانچواں روزے کا اثر ہے وہ ہے قبولیت دعا۔ اس مہینے میں اللہ ہر دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ہر ایک دعا وہ قبول کرتا ہے۔ پھر بچے جو چھٹا اثر ہے وہ ہے گناہوں کی بخشش۔ روزہ صحیح طریقے سے ایمان و احتساب سے رکھا جائے تو گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر بچے جو ہمارے پاس ساتواں اثر آتا ہے وہ ہے قیام اللیل کہ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھنا، تراویح میں قرآن سننا بے حد اجروں کا باعث بنتا ہے، یعنی بے حد اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ فرشتے ایسے پاک باز خضوع و خشوع میں انہماک سے کھڑے نمازیوں کو اپنی برکتوں سے ڈھانپتے ہیں۔ انہماک کہتے ہیں بچے پوری توجہ سے کھڑے ہونا نماز میں، ٹھیک ہے۔ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی ساری کنسنٹریشن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کو انہماک کہتے ہیں، پوری توجہ، ٹھیک ہے بچے۔ اور ان پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ایسے بندوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔
بچے یہ تھا ہمارا آج کا حدیث مبارکہ جو آپ لوگوں کے اسلامیات کے کورس کا جماعت دہم کے اسلامیات کے کورس کا حصہ تھا۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ والا حدیث مبارکہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ بچے۔